ناظرین، راولپنڈی پاکستان کی سیاست کا محور رہتا ہے، وہیں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں سے آگے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ نون لیگ نے پنڈی میں بیٹھ کے چند روز پہلے اپنا رونا رویا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہو رہے، جس کو لے کے راولپنڈی والوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے اپنی طرف سے واضح کوشش کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پوزیشن عوام میں بہتر دکھائی نہیں دیتی، جس پہ میاں شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی جو نامور شخصیات تھیں انہوں نے وہاں پہ کوئی شور اور واویلا زیادہ ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ سارا کچھ 2 سال کیا، اب آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ ناظرین، پاکستان میں یہ جو تیزی سے رونما ہوتی ہوئی سیاسی تبدیلیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں سیاستدانوں میں سے طاقتور حلقوں کا لاڈلا کون ہے؟ نون لیگ کو ہم نے دیکھا، شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب، یہ ایک دم سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عمران خان ابھی تک سیاستدانوں میں سے یعنی کہ سیاست کا لاڈلا ہے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ہی لاڈلا ہے، یا پھر شریف فیملی اور عمران خان کے مخالفین سیاسی لاڈلے ہیں؟ اس پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز پہ سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے قائد اعظم محمد علی 1948 سے لے کر یہ 2023 تک پاکستان میں بڑے سیاستدان پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا نام اگر ہم سیاستدانوں میں سے نکال دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ وہ سیاستدان سے زیادہ ایک لیڈر تھے جنہوں نے ایک قوم بنائی، ہمیں آزادی لے کے دی، اور پھر ہمیں ایک ٹریک بھی دیا جس پہ ہمیں انہوں نے چڑھا دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ساتھ محدود 1 سال تھا، صرف 1 سال پہ وہ محیط تھا، اور 1 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کے اسباب پہ آج بھی کئی شکوک و شبہات ابہام باقی ہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ہم اگر موجودہ واپس آئیں، ہم سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کو کوئی شہرت ملی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1972 میں ان کو بھی پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا، اور 30 دسمبر کو ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ ابھی 30 دسمبر ایک مرتبہ پھر دنیا کی تاریخ میں اہمیت اختیار کر گیا، جب عراق کے صدر صدام حسین کو بھی 30 دسمبر کو ہی پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا۔ 2 مسلمانوں کی نامور سیاسی شخصیات تھیں۔ صدام حسین پر بھی کافی سارے الزامات تھے، لیکن آج وقت نے ثابت کیا کہ صدام حسین کا دور عراقیوں کے لیے بہت بہتر تھا۔ سملرلی 30 دسمبر کو بھٹو صاحب کو بھی پھانسی لگائی گئی، اور لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے کے باوجود، آج 50 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھٹو زندہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ۔ اگر بھٹو صاحب کے بعد کوئی سیاسی شخصیات پاکستان کے اگر سیاسی تاریخ پہ نمودار ہوئیں اور ان کو کوئی شہرت ملی تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پنڈی میں ایک حادثہ ہوا اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی موت کے اسباب آج تک ہم لوگ تلاش کرنے میں مصروف ہیں، جتے ہوئے ہیں، پتہ بھی ہے کس نے مارا، لیکن اس کے باوجود کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی نکال دیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی نام نہاد سیاسی جماعت جسے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں، ان کے روح رواں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر ہم ان کی پارٹی کے اوپر بات کریں تو پارٹی میں جو سب سے چیدہ اور جو ڈومیننٹ شخصیات ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کے دوسرے صاحبزادے اور میاں نواز شریف صاحب کے وہ 2 صاحبزادے جو کہ لندن میں ہیں، وہ پاکستانی خود کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر نشیب و فراز کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جب پہلی مرتبہ وزارت سیاست میں آئے تو یہ بھی اتنی کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے جس میں آپ جان آ سکیں۔ فیملی ایک نارمل سی مڈل کلاس فیملی تھی، پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ترقی کی منازل طے کی، سارے پاکستانی حیران ہیں
کہ اتنی تیزی سے تو شاید بل گیٹس اور مارک زکربرگ بھی امیر نہیں ہوئے جتنی تیزی سے شریف فیملی. اور شریف فیملی میں بھی سب سے زیادہ جو دولت اور شہرت کمائی وہ دو بھائیوں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کمائی. ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر پاکستان کی عدالتوں میں ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ ریفرنس، اس کے بعد منی لانڈرنگ اور پاناما میں آف شور کمپنیز، پھر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینا، اقامہ، یہ وہ چیدہ کیسز ہیں. توشہ خانہ میں کئی گبن، یہ وہ چیدہ کیسز ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پر قائم کیے گئے، اور پھر انہی کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہلی، عمر قید اور بھی کئی سزائیں ہوئیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی کرپشن کے بے تحاشا کیسز ہیں، اور منی لانڈرنگ بھی ہے، اس میں کرپشن کے کیسز بھی ہیں، پاناما میں بھی نام ہے، پھر جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان میں بھی مریم نواز صاحبہ کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، ایک مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے، ان کے اوپر بھی بلین آف روپیز کی کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، غبن کے چارجز ہیں، اور ان سے وہ سزا یافتہ بھی ہیں. پھر اگر بات کر لی جائے میاں شہباز شریف صاحب کے دوسرے صاحبزادوں کی، تو ان کے اوپر بھی بے پناہ کرپشن کے کیسز ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کے سمدی یعنی کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب، ان کے اوپر بھی کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز، پھر ان کو سزائیں بھی ہوئیں. ناظرین، یہ ساری کی ساری سزائیں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہوئیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی معزز عدالتوں نے آپ کو سزائیں دی. لیکن ناظرین، پھر ہم نے دیکھا کہ 1000 دن تک ایبسکونڈر رہنے کے بعد، آپ مفرور رہنے کے بعد، میاں نواز شریف صاحب کی ضمانتیں بھی ہو گئیں. پھر جب وہ وطن واپس لوٹے سارے کیسز بھی ختم ہونا شروع ہو گئے. نیب، FIA، پنجاب پولیس، پاکستان کے دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ساری عدالتیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے دکھائی دیں. دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان کے اوپر ہم نے ڈیٹیل پروگرامز کیے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف عوام تک حقائق پہنچانا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. عمران خان کے اوپر 3 میجر کیسز ہیں، جس میں سب سے بڑا کیس وہ توشہ خانہ کی گھڑی والا ہے، نمبر 2. اس کے بعد اگر ہم القادر ٹرسٹ والا، وہ جو پیسے آئے اور وہ جمع نہیں ہوئے وہ والا ہے، اور تیسرا سائفر کا ہے. ناظرین، یہ 3 وہ کیسز ہیں جو کہ عمران خان کو ڈسپیوٹڈ کرتے ہیں یا واقعہ ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ان تینوں کیسز کی اگر ہم ریئلٹیز اور ریئلسٹک پہ چلے جائیں، تو عمران خان کا سب سے پہلا توشہ خانہ والا گھڑی والا کیس تھوڑا سا میں بریفلی بتاتا ہوں، باقی تو آپ کو پتہ ہے. عمران خان صاحب نے گھڑی لی، اس کے پیسے خزانے میں جمع کروائے، اس گھڑی کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد جو پیسے آئے بقول عمران خان، انہوں نے وہ سڑک پہ یا اپنے ذاتی ایکسپینسز پہ یوٹیلائز کیے. پہلا کیس. دوسرا کیس القادر ٹرسٹ کا، اور وہ آج بھی چل رہا ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں آیا. جتنے پیسے بھی آئے، ایشو یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے، عمران خان کے اکاؤنٹ میں اس میں 1 روپیہ بھی نہیں آیا. عمران خان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تیسرا سائفر والا کیس ہے، جس کو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً ختم کر کے رکھ دیا. یہ 3 کیسز ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ لاڈلا کون. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی گئی. ان کے جو MPA MNAs ہیں ان کو اٹھایا گیا. پنجاب میں شدید کریک ڈاؤن، ایون کہ 9 مئی والے جو واقعات ہیں PTI نے اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود وہ PTI کے گلے میں گھنٹی کی طرح ٹن ٹن کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی محاذ سے مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کر دیا گیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اب اندازہ میں نے نہیں، آپ نے لگانا ہے کہ لاڈلا کون، اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کون، ایجنسیوں کا لاڈلا کون، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لاڈلا کون، عدالتوں کا لاڈلا کون. عمران خان اپنے آپ کو مکمل طور پہ عمران خان نے عدالتوں، آئین اور قانون کے سپرد کر دیا ہے، اور عمران خان کو اس چیز پہ یقین کامل ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو یہ آئین اور قانون انصاف دیں گے. ناظرین، نیلسن منڈیلا اپروکسیمیٹلی کوئی 18 سے زائد سال جیل میں رہے، اور انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی. ان کی مخالف قوتیں کوئی 20 سال تک یہ کوشش کرتی رہیں کہ نیلسن منڈیلا کی نظریے کو، اس کے نام کو افریقہ سے ختم کر دیا جائے. لیکن ناظرین،
ایک دن وہی نیلسن منڈیلا نکلا، نہ صرف وہ ساؤتھ افریقہ کا صدر بنا بلکہ وہ پوری دنیا میں جو سیاہ فام لوگ تھے، انسان تھے، ان کی عزت اور تکریم کا بھی باعث بنا۔ ہمیں بھی امید ہے کہ عمران خان جس محاذ پہ کھڑا ہے اور جس نیک مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور عمران خان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی جان چلی جائے، لیکن عمران خان نے بڑا جملہ کہا، اس نے کہا کہ یا تو میں غازی لوٹوں گا یا میں شہید لوٹوں گا، میں بھگوڑا نہیں بننا چاہتا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔